جناب ابو طالب خاندان ابو طالب برائے خوشنود یہ شہداء معصومین علیہ السلام برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاشقیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لمالك الأشتر الناس إما أخ لك في الدين أو نذير لك في القلب صلوات على محمد وعلى محمد ابتدا ہے نام سیدہ سے ہر درود اور ہر سلام اے مادر حسین کے نام بازمت مادر حسین پہ باباز بلند سے بلند تر صلوات عزیزان گرامی، عہد نامہ مولا امیر علیہ السلام کا جو آپ نے حضرت مالک اشتر کے نام لکھا، برطانیہ کی حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے پہلے سیاسی معاہدہ 650 سال پہلے دنیا میں ہوا اور وہ حکومت برطانیہ نے کیا۔ اے کاش انہوں نے تاریخ رسالت مآب کو پڑھا ہوتا۔ سب سے پہلا معاہدہ میثاق مدینہ ہے جو 1400 سال پہلے ہوا اور ختمی مرتبت نے انجام دیا۔ عزیزان گرامی، اور عہد نامہ سیاست کو کیسے چلانا ہے، امور کو کیسے آگے بڑھانا ہے، یہ وہ بتا سکتا ہے جو اللہ سے سیکھا ہوا آیا ہو۔ جو دنیا میں آ کے سیکھے وہ دنیا کو کیا سکھائے گا؟ جو دنیا میں آ کے سیکھے، جسے دنیا نے بنایا ہو وہ دنیا کو خوش کرے گا، جسے خدا نے بنایا ہو وہ خدا کو خوش کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات نے سب سے پہلا عہد نامہ لکھا ہے جو حضرت مالک اشتر کے نام پہ ہے، اور میں وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ، جس کے لیے ابن ابی الحدید معتزلی جو ہمارے عالم نہیں ہیں، 700 سال پہلے انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، 20 جلدوں پہ تفسیر لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں جب بھی میں علی کے کلام کو پڑھتا ہوں، نہج البلاغہ کو پڑھتا ہوں،
تو یقین ہو جاتا ہے تحت کلام الخالق و فوق کلام البشر کہ علی کا کلام صرف خالق کے کلام سے کم، ساری مخلوقات کے کلام سے بالا تر ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی بھی بغیر تعصب کے قرآن کریم کو ایک دفعہ پڑھ لے، عربی نہ آتی ہو تو صحیح ترجمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے گا۔ جملوں کو غور سے سن لیجئے گا، قرآن سوچے ذہن میں رکھیے گا، اگر بغیر کوئی تعصب کے قرآن کریم کو ایک مرتبہ اول سے آخر تک پڑھے، تعصب نہ رکھتا ہو، تو ضرور مسلمان ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایک مرتبہ نہج البلاغہ پڑھ لے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ شیعہ نہ ہو۔ نہج البلاغہ شاہکار ہے، اس میں مولا کائنات نے بہت خوبصورت انداز سے مطالب کو بیان کیا ہے، اور اسی میں جو مولا امیر علیہ السلام کے، اب آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں، جب بنایا حضرت مالک اشتر کو، دیکھیں اب ہم دنیا کا نظام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں پاکستان کے حالات کے تناظر میں نہیں بولوں گا اور سیاسی گفتگو نہیں کروں گا تاکہ سب لوگ سن رہے ہیں وہ حساس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں کہ کہیں ہم پہ بات نہ آ رہی ہو، اور اگر کسی پہ بات فٹ ہو جائے تو میں ان پہ نہیں پڑھ رہا، میں اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب عہدے بانٹتا ہے نا تو کئی چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، رشتہ داریاں ذہن میں ہوتی ہیں، عہدہ لینے والے کا عوام کے اندر دولت کا معیار ذہن میں ہوتا ہے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے اس کا نفوذ کیسا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں یا نہیں۔ مولا امیر علیہ السلام جب عہدے دیتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ مولا نے عہدہ دیا حضرت عثمان ابن حنیف کو، تو حضرت عثمان ابن حنیف کے بیٹے نے کہا بابا آپ بصرہ کے گورنر ہیں، مجھے نئے کپڑے نئے جوتے لے دیجئے۔ تو کہا کیوں، تو کیسے اہل ہو گیا؟ کہا بابا لوگ کیا کہیں گے، گورنر کا بیٹا ہے، نیا لباس اور نئے جوتے نہیں۔ کہا لوگ گورنر کے بیٹے کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے گورنر کو دیکھیں گے۔ پہنچ رہے لوگ پہلے گورنر کو دیکھیں گے، یہ پھٹے ہوئے لباس اور ٹوٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ آ رہا۔ کہا بابا آپ کو شرم نہیں آئے گی، پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ جائیں گے؟ کہا شرم اسے آئے جو اہل بیت کا نمائندہ ہو، میں علی کا نمائندہ۔ سلامت رہے۔ توجہ فرمانے سے جانے کے نام مولا کائنات دنیا کو نہیں دیکھتے، دنیاوی معیار کو نہیں دیکھتے، دنیاوی جو ملاک ہے، یہ سرمایہ دار ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ اس سے سب لوگ ڈرتے ہیں، نہیں۔ عزیزان گرامی یہ ڈر خوف، اب آئیے اللہ سنیے مولا کائنات کے جملے، میرا موضوع ایسا سخت ہے کہ میں سخت انداز سے بولوں گا بہت معذرت کے ساتھ۔ مولا فرماتے ہیں یا مالک اعلم، میں کہتا ہوں سلام اس مالک پہ جسے مولا نام لے کے بلا ہے۔ اتنے محبوب مولا کو کہ مولا نام لے رہے ہیں، کہتے یا مالک، مالک اعلم جان لیجئے، قد ولیتک قد وجہتک الی الدول، میں نے ایک ایسے ملک کا، ایک ایسے مصر کا آپ کو عہدیدار بنایا، گورنر بنایا، جہاں آپ سے پہلے دو طرح کے گورنر آتے رہے ہیں، حاکم آتے رہے، دو طرح کے، سن لیجئے گا، جو مولا کہتے ہر پہ آتے رہے، علی رضا رضوی کچھ نہیں، اگر مولا کا بیان نہ کروں تو میں کچھ نہیں، مولا کا بیان کرو تو پھر مولا کا خادم ہو۔ عزیزان گرامی سن لیجئے الفاظ، مولا فرماتے ہیں اے مالک آپ سے پہلے دو طرح کے لوگ حاکم بنتے رہے، عدل اور جور، کوئی عدالت رکھتا تھا، کوئی ظالم و جابر تھا، ظلم و جور کرتا تھا۔ بھئی دو ہی طرح کے حاکم ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، ہر ملک میں، توجہ، ہر ملک میں دو ہی طرح کے حاکم، یا عادل یا ظالم، یا عدالت رکھیں گے یا جور، فیصلہ کون کرے گا، یہ عادل ہے یا ظالم؟ عوام، توجہ، عوام بتائے گی یہ ہم پہ عدل کر رہا ہے، یہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کہیں یہ عادل ہے میں بخش دوں گا، میرے بندے کہیں ظالم ہے تو وہ بندوں کا ظالم نہیں، اس نے خدا سے جنگ مول لی ہے۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں، سلامت رہیں آپ سے بیٹے۔ میں اعلان گرامی جملے میں پیش کروں گا، اب مولا کہنا سناتے ہیں اے مالک آپ سے پہلے دو طرح کے حاکم آتے رہے، یا عدالت
یا ظلم و جور. مالک جب آپ مصر جائیں گے لوگ آپ کو بھی ویسے دیکھیں گے جیسے آپ سے گزشتہ لوگوں کو دیکھتے تھے. یہ عادل ہے یا ظالم؟ مالک آپ کا کردار اور عمل بتائے گا. آپ علی والے ہیں. توجہ، یہ صرف حضرت مالک اشتر کے لیے نہیں، ہم میں سے ہر فرد کے لیے ہے. جب معاشرے میں رہے تو ہر آدمی دیکھ کے کہے اس کا احترام کرنا یہ علی والا ہے. علی والے کا کردار بتاتا ہے. علی والا ابھی بھی نہیں پہنچا سکا. سعدی شیرازی کہتے ہیں، آواز زیادہ تو نہیں ہے میری، تنگ تو نہیں کر رہی ہے. سعدی شیرازی کہتے ہیں، بہت بڑے ایران کے شاعر گزرے، شیخ سعدی نام سن رکھا ہوگا. سعدی شیرازی کہتے ہیں مشکانس کے دے گویا نہ آنکھیں اچھار دے گویا. مشک وہ ہوتا ہے جس کی خوشبو بتائے یہ مشک ہے. وہ مشک نہیں ہوتا جس کی عطار عطر فروش پرفیوم بیچنے والا کہے بس میں کھا کر کے یہی مشکیں لے لو. عطار کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مشک بتا دیتا ہے. اردو کا محاورہ ہے عشق اور مشک چھپائے نہیں چھوڑتا. مشک چھپا کے رکھ دو پتہ چل جائے گا ان کے گھر میں مشک ہے. عشق چھپا کے رکھو چہرہ بتا دے گا عاشق ہے. جو مولا والے ہوں گے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں میں علی والا میں علی والا. لوگ کہیں گے یہ علی والا. رو کے جملہ کہہ رہا ہوں. اجانے گرامی مجلسیں ہو رہی ہیں، محرم ہے، دفتر میں بتانے کی ضرورت نہیں. میں مجلسوں میں جاتا ہوں، دفتر والے خود کہیں کہاں جاتے ہو، بدلے بدلے لگ رہے ہو. ممنون، محبتوں کا ممنون. جس محبت سے آپ میرے تبلیغی جملوں کو سن رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں. اجانے گرامی تو مولا علی والا، تو مولا کہہ رہے کس سے؟ حضرت مالک اشتر، سب سے جلیل القدر مولا کائنات کے اصحاب میں سے حضرت مالک اشتر. کہ مالک جب مصر جانا تو وہاں ہر آدمی تمہیں دیکھے گا، سوچے گا کیسا ہے علی والا. حضرت عثمان ابن حنیف جن کا میں نے بھی واقعہ پیش کیا، مولا کے گورنر بصرے کے، صرف کچھ لوگوں نے شکایت کی مولا کو، مولا یہ امیروں کی دعوتیں قبول کرتے ہیں غریبوں کی نہیں. مولا نے خط لکھا، اے عثمان ابن حنیف بھول گئے تم کس کے نمائندے ہو؟ امیروں کے ہاں چلے جاتے ہو، غریبوں کے ہاں نہیں جاتے. تمہیں نہیں معلوم ان غریبوں کا جو دل ٹوٹتا ہے وہ تم سے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ علی کا نمائندہ ہے. حضرت عثمان ابن حنیف نے کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیں، میں نے توجہ نہیں کی تھی کہ جس نے دعوت دی ہے وہ پیسے والا ہے. اس نے دعوت دی میں چلا گیا، یہ تو بعد میں پتہ چلا پیسے والا ہے. اور غریب نے دعوت دی تھی میں نے ویسے ہی منع کیا، مجھے پتہ نہیں تھا غریب ہے. مولا نے کہا اے عثمان ابن حنیف اگر تو میرا نہ ہوتا میں نہ بتاتا، یہ تیرا کام ہے، دعوت دینے والے کا نہیں، تیرا کام ہے. دیکھ کے جائے کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے. میں علی والا تھا، علی والا آیا، میرا خیال نہیں کیا. پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں، بری تو نہیں لگ رہی ہے میری بات ہے. عزیزان گرامی یہ ہے جناب مولا کائنات کہ جہاں آپ اگر آ جائیں کوئی غریب بھی جناب مولا کائنات سے ملے تو آپ مل لیتے ہیں. جو پیش کر رہا آپ کی خدمت میں، مالک آپ سے پہلے عادل بھی حکمران رہے ہیں اور آپ سے پہلے ظالم بھی. مالک آپ نے جب گورنری کرنی ہے تو لوگ کہیں یہ علی کا گورنر ہے، یہ حکمران علی کی طرف سے ہے. آئے جناب مالک اشتر. مالک پہلی بات کا خیال رکھیے گا، 3 وصیتیں مولا کی جو آج پیش کرنا چاہتا ہوں. آدھے گھنٹے میں بعد مکمل کروں گا، مجھے 15 منٹ ہوئے، اس کے بعد اگر مکمل کر سکا دیکھیں. 3 باتوں کی تاکید کی. مالک سب سے پہلی چیز رعایا کے ساتھ کیسے پیش آنا. اب آپ کہیں کہ بے رعایا سے ہمارا کیا تعلق، ہم تو خود ہی رعایا ہیں. اگر آپ اپنے گھر کے سرپرست ہیں نا تو آپ کا گھر آپ کی رعایا، کیسے پیش آنا ہے مولا بتائیں گے. شیعہ اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی کو رہنے دے، مولا کی مرضی کو مانے. جو علی کی مرضی کو مانے وہی رضی اللہ، جو علی کی مرضی نہ مانے وہی لعنت اللہ. پہنچ گئے سلامت رہے.
کی محبتوں کا ممنون ہوں. اسی محبت سے چلتے رہیے گا. مولا کی مرضی ہماری مرضی پہ غالب ہے. غلام کبھی نہیں کہتا یہ میری مرضی ہے, نہیں پہنچا سکا. تھوڑی سی توجہ. اب تو غلام خریدنا بیچنا حرام. پرانا زمانہ تھا, لوگ غلام خریدتے تھے. ایک آدمی غلام خریدنے گیا, پوچھا غلام سے کیا نام ہے؟ اس نے ایک لمبا نام بتایا, یہ نام ہے. کیا کھاتے ہو؟ اس نے ایک فہرست بتائی, یہ سب کچھ کھاتا ہوں. لباس کون کون سا پہنتے ہو؟ اس نے ایک فہرست تیار کی. اس نے کہا یہ سب لباس. کا بہت مہنگے غلام, تمہارا نام ہی یاد نہیں ہوگا, پھر کھانے کی اتنی لمبی فہرست, لباس کی اتنی فہرست. دوسرے غلام سے پوچھا نام کیا ہے؟ کہ حضور جو آپ رکھ دیں گے وہی نام. کچھ پہنچ گئے لوگ, جو آپ نام رکھیں گے وہی نام ہے. کہ کھاتے کیا ہوتا ہے؟ جو آپ عطا کریں گے وہی کھاؤں گا. لباس کون کون سے پہنتے ہو؟ جو آپ عطا کریں گے وہ پہنوں گا. اگر ہم واقعی علی کے غلام ہیں تو اپنی مرضی علی کو نہ بتائیں, پوچھے یا علی آپ کی مرضی کیا ہے؟ بے انتہا دونوں امام بارگاہوں میں مجھے آ کے میرے جو نوجوان بہت سے بزرگ ملتے ہیں کہ ہم شیعہ نہیں ہیں. بہت سے کہ میں عیسائی ہوں, کرسچن ہوں, کسی نے کہا میں ہندو ہوں. ایک لڑکا سکھ آیا فیملی کے ساتھ. بہت سے ہمارے اہل سنت بھائی آ رہے ہیں. جملے پیش کر رہا ہوں سب کے لیے, یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے. جملے کو سنیے گا. ہمارے تمام اہل سنت بھائیوں کے لیے جتنے یہاں موجود ہیں, مجھے خود تعارف کرواتے ہیں کہ ہم سب اہل سنت ہیں. میرے بھی چند بھائی مجھے اشارے کر کے بتا رہے ہیں ہم سب اہل سنت ہیں. عزیزان گرامی, اس زمانے میں سب سے بڑا مولا کائنات سے اختلاف کیا ہوا تھا؟ مولا کہتے تھے پیغمبر نے یوں کہا ہے, میں ویسا کروں گا جیسا پیغمبر نے کہا. اور کہتے تھے یا علی عہدہ چاہیے, کا خبردار بتانا مت, اگر تم عہدے لائق ہو تو خود بلا لوں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے نام نہیں لیا کسی کا. بہت سے کہتے تھے یا علی گورنری کی خدمت کے لیے حاضر, میں قاضی بنوں گا, میں گورنر بنوں گا, یہ عہدہ وہ عہدہ. مولا نے کہا اگر مجھے عہدہ دینا ہوگا خود بلا لوں گا. ابھی آپ جا سکتے ہیں. یہاں تک کہ دو افراد خود آئے. کس کے پاس؟ حضرت عمار یاسر صحابی رسول رضی اللہ عنہ, بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عمار یاسر. ان کے والدین پہلے شہید ہیں اسلام کے. جملوں کو سنیے گا. حضرت عمار یاسر و سمیہ رضی اللہ عنہما سب سے پہلے شہید. تو حضرت عمار یاسر نے سنا, کیا 90 برس کے تھے. مولا کے آپ لوگ کہتے ہیں آج کل کراچی کی زبان میں پی اے, پرسنل اسسٹنٹ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کیا ہوتا ہے وہ دفتر میں ہوتا ہے نا, سارے خط لکھا, ہاں جی مولا کیا حکم ہے. مولا نے خط لکھا, دستخط کیے. مولا نے کہا یہ خط اس کو دے آؤ, فلاں نے پیغام دیا لے آؤ. باہر افراد کھڑے, بتا دو حضرت عمار یاسر مولا علی کے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, مولا امیر کے پیے تھے. سلام اس پہ جو علی کا پیے ہو. یہ مشہور جملہ نا سرور کائنات کا. راوی کون ہے؟ حضرت عمار. کہ یا عمار, اے عمار اللہ آپ کو بہت زندگی دے گا. حبیب خدا نے فرمایا کہ اگر سارے میرے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں اور میرا بھائی علی اکیلا دوسری وادی میں چلا جائے تو عمار میرے سارے صحابہ کو چھوڑ دینا, علی کے پیچھے چلے جانا. جناب عمار عاشق رسول تھے. کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے, میں نے مان لیا, میں وہاں جاؤں گا جہاں علی. لیکن یا رسول اللہ کیوں؟ کہ کیونکہ علی مال حق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے. نہیں نہیں نہیں, حق علی کے ساتھ ہے. جناب عمار کہتے ہیں پھر پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اجر الحق کما دار علی. یہ ہے مکمل حدیث, علی حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ. پھر کہا پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے. نہیں یہ مجمع نہیں فرمایا پروردگارا علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑے. آپ کی زبان میں, کراچی کی زبان میں بتا رہا ہوں, حبیب خدا نے فرمایا پروردگارا حق کو ادب سکھا دے
हैदर हैदर किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मौला है नाम उसी का लिया करो। हैदरी। बस भाई आपकी मोहब्बतों का ममनून जुमलों को वाला के सुन लीजिएगा। तब दो बहुत बुजुर्ग हस्तियां मौला की खिलाफत है, जनाब अम्मार से कहती हैं, अम्मार अली से मिलवा दो। काम भाई हजरत अम्मार आम आदमी नहीं है। हबीब खुदा ने फरमाया था ना, ईमान के 10 दर्जे हैं, 10 के 10 दर्जे सलमान के पास, 10 में से 9 दर्जे अबू जर के पास, 8 दर्जे मिक़दाद के पास, 7 दर्जे अम्मार के पास, 7 दर्जे हैं जनाब अम्मार के पास। ये अब आपने मजबूर कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको और वसअत दे रहा हूँ, मौजूद को थोड़ा सा और फैलाऊंगा। अगर सुनना पसंद फरमाएंगे तो हबीब खुदा ने फरमाया था 10 में से 7 दर्जात हैं अम्मार के पास। जब जंग सिफ़ीन आई ना तो हजरत अम्मार 93 बरस के थे, 93 एज थी। तो उन्होंने मौला से कहा, या अली मैं आपकी तरफ से जंग में जाना चाहता हूं शाम वालों के खिलाफ। हबीब खुदा की मुतवातिर हदीस है, या अम्मार सतक़्तुलुका फ़िअतुल बाग़िया, शिया सुन्नी दोनों किताबों में मुतवातिर हदीस है, भाइयों को सबको पता होगा। कहा ए अम्मार, एक इस्लाम का बागी ग्रोह तुम्हें कत्ल कर देगा। मौला अमीर ने कहा, अम्मार आप बुजुर्ग हो गए, आप पे जिहाद साबित है, बूढ़ों पे जिहाद वाजिब नहीं, बूढ़ों पे जिहाद वाजिब नहीं, बूढ़ों पे जिहाद वाजिब नहीं। जनाबे वाजिब का मतलब ये कि भाई वाजिब नहीं है लेकिन हराम नहीं। तो कहा नहीं मौला मैं आप पे कुर्बान होना चाहता हूँ। कहा अम्मार ठीक है, आप इसी गजवे में शहीद, इसी जंग में शहीद होंगे। जनाबे अम्मार मुस्कुराने लगे। मौला ने फौरन पढ़ के कहा, अम्मार रसूल खुदा ने शहादत हिसाब करके फरमाया था। तवज्जो, जैसे ये फरमाया जनाबे अम्मार ने कहा, मौला मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। कहा नहीं था, सोचा तो था। जो सोच को पढ़े उसे अली कहते हैं। तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। एक मरतबा सबने पूछा, अम्मार क्या सोचा था? तो एक मरतबा जनाबे अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा जब अली ने कहा ना शहीद हो जाऊंगा तो मैं सोच रहा था, पैगंबर इस्लाम ने कहा था 7 दर्जात हैं, तो अगर मैं 10वें दर्जे पे ना पहुंचा शहादत की वजह से तो 8वां 9वां दर्जा तो कहीं नहीं है। तब मैं सोच ही रहा था, अली ने कहा अम्मार रसूल खुदा ने शहादत हिसाब करके बताया था। जनाब सरवर कायनात ने शहादत हिसाब करके बताया। सुनना पसंद फरमाएंगे ना? और जनाब अम्मार से कहा, अली से कहिए हम दोनों गवर्नर बनना चाहते हैं। जनाब अम्मार ने कहा, आप दोनों जानते हैं अली सिफारिश कबूल नहीं करते। तो कहा फिर कैसे हम गवर्नर बनेंगे? कहा मैं मौला से दरख्वास्त करूंगा, खाने पे आ जाइए। हैं लोग? कहा ठीक है, जोहर के खाने पे हम आ जाते हैं। कहा नहीं मौला मसरूफ है, रात में आ जाए। कहा ठीक है, ईशा के बाद, मगरिब ईशा के बाद हम पहुंच जाएंगे खाने पे। जनाब अम्मार ने कहा, मौला 2 अफराद सिफारिश लगवा के आए हैं, आपके साथ खाना खाना चाहते हैं। मौलाना का बिस्मिल्लाह, तशरीफ लिया। जनाब अम्मार ने दरवाज़ा खोला, दोनों हस्तियाँ तशरीफ लिया। उन दोनों ने देखा कि खाने में क्या है, जौ की खुश्क रोटी थी और सामने नमक रखा था पानी के साथ। उनमें से एक ने दूसरे को कोहनी मारी का चलो। कहा क्यों, बात तो की नहीं। कहा जो अली खिलाफत के बाद जौ की खुश्क रोटी खाए, ना गोश्त ना मुर्गा ना ऊंट, तो वो कहाँ समझौता करेगा हम जैसों के साथ? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कहा यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, चलो। कहा नहीं बैठो मैं बात करता हूँ। कहा यानी सुना है आपने कूफे और बसरे का गवर्नर नहीं बनाया? कहा हाँ सही सुना। कहा हम दोनों खिदमत के लिए हाजिर हैं। कहा अगर खिदमत चाहिए होगी मैं खुद बता दूंगा। कहा यानी हम आपका साथ देते रहे, हमने तो पिछलों की भी बैत नहीं की। तो मौलाना का तुमने ओहदे के लिए किया था कि हक की खातिर किया था? लोग हैं या नहीं? कोई दुनिया
کہ لالچ کے لیے علی کا ساتھ نہ دے، نہیں تو اپنا احسان اپنے پاس رکھے۔ یاد رکھنا جو علی کے ساتھ نیکی کرے اس نے علی میں احسان نہیں کیا، اپنی ذات میں احسان کیا۔ میری باتیں تلخ تو محسوس نہیں ہو رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، بہت سے افراد جنگوں میں مولا کے مقابلے میں آگے کیونکہ عہدے نہیں مل رہے۔ مولا فرماتے ہیں اے مالک، جب آپ جائیں تو عدالت کا ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ علی کے گورنر ہیں، حاکم ہیں علی کی طرف سے۔ میں جانتا ہوں جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، بہت سے افراد کے لیے گرمی بھی ہے، حبس بھی ہے، جتنا پیش کروں گا قبول کر لیجیے گا۔ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ محبت سے سن لیتے ہیں، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ گرامی، مولا نے کہا پہلا اصول عدالت، دوسرا اصول محبت۔ مالک رعایا کو محبت ضرور دینا، اگر پیسہ نہیں ہے، خزانے خالی ہیں تو مالک محبت کا خزانہ خالی نہ کرنا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ مالک اللہ کی مخلوق پیسہ نہ بھی ملے محبت سے خوش ہو جاتی ہے۔ میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا، لیکن حکمران سن لیں، اگر حکمرانوں کے خزانے کی تجوریاں خالی بھی ہیں تو رعایا پہ ہرانا بند کرو، کم از کم محبت تو دو۔ اللہ کی مخلوق محبت سے راضی ہو جاتی ہے۔ یہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مالک محبت کو لوگوں میں بانٹنا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، مولا کائنات حکومت مل گئے، لیکن کیا کرتے تھے؟ آپ کے اصحاب کہتے ہیں جو آپ خود بھی نہیں کھاتے تھے وہ یتیموں کو، بیواؤں کو کھلاتے تھے۔ مولا کے اپنے دسترخوان پہ کبھی اچھا کھانا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو وہ کھلا رہے ہیں جو خود بھی نہیں کھاتے تھے۔ علی جیسا امام نہیں آ سکتا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات بے مثال ہیں، انبیاء علیہ السلام جسے سلام کریں پیش کر رہا ہوں۔ مالک پہلے عدالت کیا ہے؟ جو جس کا حق ہے اسے ملے۔ کچھ میرے بھائی پہنچ گئے، کچھ میرے بچے۔ عدالت کیا؟ ڈیفینیشن جو عدالت کی دی ہے لوگوں نے، علماء نے، وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اسی کی جگہ پہ رکھنا عدالت ہے۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف ہے نصف سے۔ ہمارے اصول دین میں ہے عدل، انصاف نہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، تھوڑی سی توجہ، سارے مجمع کی، میرے بھائی بہت سے پہنچ گئے، سارے مجمع کی توجہ۔ انصاف ہے نصف سے۔ ایک روٹی پہ دو افراد میں اختلاف ہوا، آپ نے روٹی کے دو ٹکڑے کیے، دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا، یہ ہے انصاف۔ عدل کیا ہے؟ معلوم کریں روٹی ہے کس کی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ایک مکان پہ دو افراد میں اختلاف ہو گیا، یہ مکان میرا، دوسرے کہتے نہیں میرا۔ اب آپ کو معلوم یہ کرنا ہے قبضہ کس نے کیا ہے، مالک کون ہے؟ میں کہہ گیا ہوں، قبضہ کس نے کیا، مالک کون ہے؟ دونوں میں بانٹا، انصاف ہو گیا، لیکن عدل نہیں ہوا۔ عدل یہ ہے جو مالک ہے اسے دو، مکان ہو تو مالک تلاش کرو، باغ ہو پہنچ گئے یار، توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ کوئی بھی شے ہو، عزیزان گرامی، 1400 سال سے ہمارا اختلاف یہی ہے کہ ہم انصاف کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں عدالت کرو۔ عدل یہ ہے دو افراد کہے حکومت میری، الیکشن میرا، حق میرا، عدالت نے انصاف نہیں کیا۔ میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا، اگر فٹ ہو رہے ہو تو میرا قصور نہیں۔ حق یہ ہے کہ معلوم کرو ان میں
واقعاً سچ کون کہہ رہا ہے؟ جو سچا ہے حق اس کا ہے، جو جھوٹا اس کا حق نہیں ہے۔ اور انصاف کیا ہے؟ بھئی دو افراد میں اختلاف ہے، چند سال یہ بن جائے، چند سال وہ بن جائے، چند برس یہ حکمران رہے، یہ وزیر اعظم بنا رہے، صدر بنا رہے، خلیفہ بنا رہے، کچھ بھی بنا رہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، چند برس انہیں چند برس انہیں، انصاف ہو گیا۔ انصاف شاید ہو، عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے جس کا حق ہے اسے دیا جائے۔ میری بات پڑھتے یار ٹائم ہے، صبح کے ساتھ دل بولا، زمین بولی، فلک بولا، یار نرنتر سلوات۔ میری باتیں گراں تو نہیں گزر رہی ہیں؟ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ میں اپنے مزاج کو بدلنے والا نہیں ہوں، 25 سال ہو گئے مجلس سے پڑھتے ہوئے، اب میرا مزاج تو بدلے گا نہیں، نہ رفتار بدلے گی نہ مزاج بدلے گا، اور نہ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ جو میرا مزاج ہے وہی مزاج ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات فرماتے ہیں پہلا حق عوام کا عدالت۔ بھئی بڑی بڑی ہستیوں کا مسئلہ یہی تھا علی سے۔ علی کا رسول خدا فرما کہتے ہیں یہ ہاتھ کو کہتے ہیں ید عربی میں، یہ دالیت ید اللہ، اللہ کا ہاتھ سن رکھا ہوگا، عین اللہ، اللہ کی آنکھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا جسم نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کیوں قرآن میں کہہ رہا ہے چہرہ، ہاتھ، آنکھ، زبان، لسان اللہ، زبان؟ تو کوئی ایسی مخلوقات ہیں نا جنہیں دیکھو تو یقین ہو جاتا ہے اللہ ہے۔ کوئی ایسا ہاتھ ہے جو انصاف اور عدالت کو رائج کرے، عدالت کو، تو اللہ کہے اس کا فیصلہ میرا فیصلہ۔ اب سرور کائنات نے فرمایا تھا یدی و ید علی فی القضاء سوا، قضاوت اور عدالت میں میرا اور علی کا ہاتھ ایک سا ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ سرور کائنات، کائنات کے مالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ شیعہ سنی کتابوں میں ہے میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک سا ہے، قضاوت میں، قضاوت یعنی جج، جوڈیشری میں، جو فیصلہ میں کروں گا وہ علی، جو عدالت میری ہے وہ علی کی، 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، آپ مجھے مجبور کر دیتے ہیں، بعض اوقات بول لیتے۔ عزیزان گرامی، مکے کے لوگ زیادہ تر مشرک و کافر تھے۔ سرور کائنات اعلان کر چکے میں نبی ہوں، جب ہجرت کر کے گئے تب بھی اکثریت مشرک و کافر۔ پیغمبر ہجرت کر کے چلے گئے، مکے والے سارے ارے محمد تو صادق و امین تھے، ہماری امانتوں کا کیا ہوا؟ ابو سفیان نے کہا چلو محمد کے گھر چلے، جیسے ہی گھر آئے وہاں مولا علی کھڑے تھے۔ مولا نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا کہ امانتیں لینے آیا میں دوں گا، پیغمبر مجھ سے کہے وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِي، میری امانتیں جو میرے پاس ہے کوئی نہیں لوٹا سکتا سوائے علی کے۔ خدا کی قسم مولا پوچھتے نہیں تھے کیا رکھوا کے گیا تھا، چہرہ دیکھتے امانت لوٹا دیتے۔ پیغمبر یہ سمجھا رہے امانت لوں گا میں، لوٹائیں گے علی۔ بچوں کے لیے جملے کو پیش کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ تب سرور کائنات نے کہا امانتیں میں نے لی ہیں، لوٹائیں گے علی۔ جب مولا کائنات واپس آئے نا مدینے تو کوئی ایک بھی مشرک یا کافر نہیں تھا۔
جس نے یہ کہا میری امانت نہیں ملی، پریشان یہ تھے کہ علی کو پتہ کیسے ہے۔ اب یہ بچے شاید نہیں سمجھیں گے، آپ نے دیکھا بینکوں میں لاکرز ہوتے ہیں، یا لاکر کا پتہ ہے نا، یہاں زیور وغیرہ ہوتا ہے گھر میں، چوریاں چکاری نہ ہوں تو بینک میں زیور اسے کہتے ہیں لاکر، انگریزی کا لفظ ہے، اردو میں پتہ نہیں کیا، تجوری کیا کہتے ہیں، لاکر ہی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی کیا ہوتا ہے، لوگ بینکوں میں زیور پیسہ قیمتی اشیاء رکھوا دیتے ہیں، کیوں؟ چوری نہیں ہوگی، خود برد نہیں ہوگی، ضرر نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں بینک نہیں تھے لیکن محمد تھے، پیغمبر نے امانتیں لی، بینک کا مینیجر بدلتی جائے، لاکر سے پھر بھی وہی ملتا ہے جو رکھا ہوتا۔ پیغمبر جانتے ہیں لاکر میرا ہے، چابی دوں تو علی کے ہاتھ میں۔ حیدری بس 2 منٹ بھائی، جو بات کہنا چاہ رہا تھا، میرا اور علی کا ہاتھ عدالت و قضاوت میں ایک ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا، جناب سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں پیغمبر اسلام خورمے کھا رہے ہیں، کھجور، ہاتھ بڑھایا کہ یا رسول اللہ عطا کیجیے۔ پیغمبر نے چہرہ دیکھا، بغیر گنے خورمے اٹھائے، جناب سلمان کے ہاتھوں پہ رکھے۔ جناب سلمان نے گنے 9 خورمے تھے۔ مولا علی کے پاس گیا، دیکھا وہ بھی خورمے کھا رہا ہے، کہ یا علی عطا کیجیے۔ مولا نے بھی بغیر گنے اٹھائے، جناب سلمان کے ہاتھوں میں رکھے۔ جناب سلمان نے گننا شروع کیے، جناب مولا کائنات نے فرمایا سلمان کیا گن رہے ہیں؟ اب وہ بتا نہیں رہے، پیغمبر سے پہلے لے کے آیا ہوں 9 تھے، گن رہا ہوں 9 ہے کہ نہیں؟ مولا نے کہا سلمان اگر حبیب خدا نے 9 سے زیادہ دیے ہوتے تو علی بھی زیادہ عطا کرتا۔ سلامت ہے۔ توجہ فرمائی جانے کے نام تو مولا کہنا کرے، اے مالک عدالت قائم کیجیے گا، ارے آیا میں محبت قائم کیجیے گا۔ اب میں کل مکمل کروں گا، یہ موضوع یہ پورے عشرے کا ہے، زندگی رہی تو پیش کرتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی، جہاں عدالت ایسی ہو، عدل کا ہاتھ ایسا ہو، اور ایک جملہ مسائل سے پہلے کہہ جاؤں، میری طبیعت میں چل رہی ہے جملہ کہنے کے لیے، پیش کروں یا نہ کروں؟ دیکھیں مولا کی عدالت ایسی ہے، یہ آپ کی نظر، یہ جو علی والے بیٹھے ہیں نا جن کے چہرے اس وقت فضائل سن کے مسکرا رہے ہیں، ان کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ علی کی عدالت ایسی ہے، جنگ میں بھی آئیں، تلوار کھینچے اور 2 ٹکڑے کریں تو اس میں بھی عدالت۔ جب 2 جسم گریں گے تو 2 آنکھیں، 2 کان، جب ٹکڑے ہوں گے تو لوگ برحق برابر کا 2 حصوں میں۔ حیدری میں آپ کی محبت ہوں یار۔ میں جانتا ہوں اتنی بارش کے باوجود مجھے بتایا گیا ہے کہ سڑکوں پہ جگہ نہیں ہے، امامتوں میں جگہ نہیں ہے۔ ممنون ہوں، جناب سیدہ کو کرسی دینے آئے ہیں۔ یہ عقیدت اہل بیت کا ذکر کائنات میں عجیب و غریب ذکر ہے، جہاں لوگ خود رونے آتے ہیں۔ اللہ، کوئی رونا چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے میں خوش رہوں،
گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے میں ہمیشہ خوش رہوں. اے حسین آپ کا غم ایسا ہے، ہر آدمی رونا چاہتا ہے، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوگا. یورپ امریکہ میں لوگ پوچھتے ہیں یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ انہیں تعجب ہوتا ہے، ارے لوگ خود آتے ہیں، ہر روز آ کے روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ کہ ایک حسین تھے جو بھوکے پیاسے چلے گئے. ایک ہندو خاتون تھی یا ہندو مرد تھا، مجھے یاد نہیں، ہندو مرد تھا ظاہراً، آیا کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ سبیلے لگائے بیٹھے ہیں، لوگ پانی شربت پلا رہے ہیں، یہ تبرک کے کھانا یہ سب لوگ پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ کہا یہاں پیسے نہیں دی جاتے ہیں، یہ اپنی جیب سے سب کو کھلا رہے ہیں. ہاں کیوں؟ کہا حسین کے عشق میں. تو اس نے پوچھا کون حسین؟ کہا وہ 1400 سال پہلے بھوکے پیاسے مارے گئے تھے. تو اس ہندو نے کہا واہ رے امام حسین، خود تو بھوکے پیاسے چلے گئے، ساری دنیا کو آپ کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے. حسین کے نام پہ دنیا میں کھلایا جاتا ہے. آج حسین ابن علی کے ایک عاشق یہ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، نام ہے حر، حضرت حر ابن یزید ریاحی. سلام حر آپ پہ. جناب سید الشہداء نا دشمن کے سپاہیوں کی بھی پیاس کو برداشت نہیں کرتے. بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. مولا حسین سے نا کسی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. جب پوچھا گیا نا مولا سجاد سے، ظاہراً یہ الفاظ ہیں کسی بہت بزرگ عالم کے لیے، پوچھا مولا سجاد سے مولا آپ کے بابا کو زیادہ صدمہ کس بات کا تھا؟ مولا نے فرمایا 2 باتوں کا. جب چھوٹے چھوٹے بچے رو کے کہتے تھے نا العطاش، ہائے پیاس، میرے بابا سے پیاس کسی کی برداشت نہیں ہوتی تھی. کہ مولا آپ نے فرمایا 2 باتوں سے، دوسری کون سی بات تھی؟ تو مولا کے اپنے آنسو بہنے لگے. مولا کیا بات ہے؟ کہ دوسری بات میری پھوپھیوں کا پردہ ہے. اجرکم اللہ. 3 محرم بھی گزر گئی نا آج، تو 2 محرم کو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء جب پہنچے کربلا تو دیکھا ایک قافلہ آ رہا. کچھ لوگوں نے کہا کوئی لشکر ہے، کچھ مختلف چیزیں کہنے لگے. مولا نے کہا غور سے دیکھو. کسی نے کہا مولا کوئی فوج کا لشکر ہے، شدید پیاسے ہیں. جانتے مولا نے کسی آواز دی؟ حضرت عباس. عباس ان سب کو پانی دے. سارے مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے. جو آخری آدمی تھا نا وہ کہتا ہے مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی اپنے اونٹ کو بٹھا سکتا. کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسند سے اٹھے، آگے بڑھے، میرے اونٹ کو بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی دیا. مولا جانتے ہیں یہ عبید اللہ ابن زیاد کا سپاہی، یہ مجھے مارنے آیا، یہ علی اکبر کو مارنے آیا. نہیں تم پیاسے ہو، پی لو پانی. پھر مولا نے کہا اور ظہر کا وقت ہو گیا، تو اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے، میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں. تو کیا کہا حضرت حر نے؟ اے حسین آپ کے ہوتے ہوئے ہم الگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. میں پورے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر سنیں گے. مولا آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. مولا نے نماز پڑھائی. جیسی نماز مکمل ہوئی مولا اپنے ذوالجلال پہ سوار ہو گئے. سفید رنگ کا براق سواری ہے، نام ہے المیمون. گھوڑے کا نام ہے. کس کی سواری؟ سرور کائنات کی، مولا حسین کے نانا کی سواری. بہت خوبصورت سفید براق سواری آتی ہے. گھوڑا ایک مرتبہ سوار ہوئے، جیسے سوار ہوئے نا خود آگے بڑھا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا کہ حسین میں جانے نہیں دوں گا، میں گرفتار کرنے آیا. ایک مرتبہ جناب سیدہ کے لال کو جلال آیا. آپ نے فرمایا ثقلت قومک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو جانتا نہیں میں فاطمہ کا بیٹا. ایک مرتبہ خود نے مولا حسین کو دیکھا، کچھ دیر سوچتا رہا کہ حسین اگر عراق میں کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوگا میں یہی جملہ لوٹا دیتا، لیکن میں مجبور ہوں آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو کیوں مولا حسین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی؟ اس لیے تاکہ حضرت حر سوچیں حر
اسے مارنے آیا ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے۔ 2 محرم سے جناب حر نے سوچنا شروع کیا۔ اگر دیکھ سکے تو سب مل کے دیکھیے گا، سب جملے پیش کرتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ۔ جناب حر نے جب راستہ روکا نا تو ایک مرتبہ جناب عباس آگے بڑھے اور مولا حسین کو دیکھنے کے بعد عرض کرنے لگے، مولا اجازت ہے میں انہیں دیکھ لوں؟ 1000 ہی کا تو لشکر ہے، 1000 ہی کا تو لشکر ہے، میں اکیلا انہیں دیکھ لوں گا؟ جناب سید الشہداء نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ لوگ لکھیں گے مولا نے حکم دیا عباس کو انہیں مار دو، میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ بس بھئی ایک مرتبہ ہاتھ رکھا، روک دیا۔ حر نے کچھ بلند آواز سے بات کی، مولا حسین نے آواز دی، لین کلامک، اے حر آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں۔ زینب و ام کلثوم کو عادت نہیں ہے کوئی حسین سے اونچی آواز سے بات ہے، میری بہنوں کی بددعا نہ ٹوٹا جائے گا۔ پہنچ گئے بہت سے لوگ، اجرکم اللہ۔ جناب حر نے جب سنا نا علی اور نبی کی بیٹیاں نواسیاں آئیں، جناب حر پیچھے ہٹ گئے۔ آخر دل میں غیرت تھی کہ حسین بہنوں کے ساتھ ہیں۔ بس بھئی اب تفصیل میں نہیں جا رہا۔ 2 محرم کو خیمے کھڑوا دیے، سب کچھ ہو گیا۔ 9 محرم کو ایک مرتبہ حر نے سوال کیا عمر سعد سے، اے عمر سعد مجھے اتنا بتا دے کل واقعاً کیا جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا کل ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کٹ کے گریں گے، بازو قلم ہو جائیں گے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے۔ کہا میں ان پہ کوئی رحم نہیں کریں۔ بس جناب حر نے یہ سنا، ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے، آنسو بہنے لگے۔ ایک آدمی نے سوال کیا، مل کر دیکھیے گا، حر تو 72 سے ڈر گیا؟ حر ہمارا اتنا بڑا لشکر، ایک ایک سپاہی کا کئی ہزار کا لشکر ہے، حر یہ بھوکے پیاسے ہیں۔ حر آوازیں نہیں آ رہی، ان کے تو بچے رو کے کہہ رہے العطاش العطاش۔ حر یہ 72 بھوکے پیاسے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا لشکر یزید میں سب سے بہادر کون ہے، میں تیرا نام لیتا۔ حر تو آنسوؤں سے ہو رہا ہے 72 کی وجہ سے؟ میں تو دیکھے گا جناب حر نے جملہ کہا میں ان 72 سے نہیں ڈرتا، مجھے جناب سیدہ سے بڑا ڈر لگتا، میں جناب فاطمہ کو رلانا نہیں چاہتا، یہ فاطمہ کی آل ہے، یہ حسین فاطمہ کا بیٹا، وہ جو بچیاں رو رہی ہیں نا وہ فاطمہ کی ضروریت ہے، مجھے فاطمہ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ جملہ سنا اس نے، کہا حر کیا سوچ رہا؟ جناب حر کا بدن کانپنے لگا۔ جب آواز آئی نا کانوں میں، ایک بچی کی آواز آئی، بابا بڑی پیاس لگ رہی ہے، العطاش، بابا بہت پیاس ہے۔ جناب حر کے کانوں میں آواز آئی نا، ان کا پورا بدن کانپنے لگا۔ کانپتے ہوئے آگے بڑھے، ایک آدمی سوچنے لگا شاید حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ گھوڑے کے ساتھ جا رہا تھا۔ جناب حر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا حر دیکھتے نہیں کتنی گرمی ہے، میرا گھوڑا پیاسا ہے، میں پانی پلانے جا رہا ہوں۔ جناب حر کے آنسو بہنے لگے کہ حر جانور پانی پی رہے ہیں اور آل رسول پیاسی رہتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ بس جناب حر نے کچھ سوچا، چلنے لگے۔ جناب حر کا بیٹا آگے بڑھا، علی بن حر بعد میں لکھا ہے، بھائی اور غلام۔ بیٹے نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ جناب حر نے کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا جنت میں اکیلے جائیں گے؟ کہا بیٹا اگر جنت میں چلنا چاہتے ہو میرے ساتھ چلو، جنت حسین کے پاس۔ بیٹے نے کہا بابا میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ غلام نے کہا آقا میں بھی چلوں گا۔ بھائی نے کہا بھیا میں بھی چلو۔ مل کر دیکھیے گا، جیسے چلے نا جناب حر، ایک مرتبہ بیٹے سے کہا بیٹا ذرا میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ۔ کہا بابا کیوں؟ کہا ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، یہ ہاتھ مجرم ہے، میرے ہاتھوں کو باندھ۔ بیٹے نے ہاتھوں کو باندھا، پھر ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے بیٹا یہ آنکھیں بڑی مجرم ہیں، میں نے غضب سے حسین کو دیکھا۔ بہت سے لوگ تو بھی مصاب ہو گئے ہیں، بہت سی آنکھوں میں بھی آنسو نہیں، میں پورا مسائل پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ جناب حر چلے،
جب چل رہے تھے نا ننگے پیر چلنے لگے، وہاں میں کہتا ہوں یہاں جناب ہو چلے، وہاں جناب ہو کی قسمت جا کے مولا حسین نے آواز دی، عباس مہمان آ رہا ہے استقبال کیجیے۔ آپ جانتے ہیں نا جناب عباس کا بہت زیادہ روب تھا، ان کا جلال مشہور تھا، لشکر یزید ڈرتا تھا، سارا لشکر ایک حضرت عباس سے ڈرتا تھا۔ جناب ہو کے کانوں میں آواز آئی، جناب عباس بہت قداور طاقتور آدمی تھے، جب چل رہے تھے نا تو آواز آ رہی تھی، جناب ہو کے کانوں میں آواز آئی، پوچھا بیٹا کوئی آ رہا؟ کہاں بابا؟ عباس ابن علی آ رہا۔ کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہو ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا میرے بابا توبہ کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب عباس نے کہا میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ جناب ہو رونے لگے، ہو عباس تیرا استقبال کرے، ہو تیری قسمت بڑی اچھی ہے، علی کا لاج استقبال کے لیے۔ اجلوں کو میں نے کوئی رونے میں کو نہ کرے، جو دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں، جو نہیں دیکھ رہے آنکھیں بند کر کے کربلا چلے۔ جناب ہو چلے، مولا عباس نے بازو پکڑا، کہا ہو سامنے مولا حسین۔ جناب ہو نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا۔ مرحوم آیت شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں ایک سوال کیا، یا حسین حلی من توبہ، سوال کیا کیا؟ اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سوچ رہے تھے توبہ اب گزر گیا، میں نے اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کر دی، اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن حسین کریم ابن کریم ہے، کریم نانا کے کریم نواسے، کریم باپ کے کریم بیٹے، کریم ماں کے کریم بیٹے۔ جانتے کیا کہا؟ میں تو دیکھے گا مولا حسین نے دونوں بازو پکڑے، جناب ہو کو اٹھایا، کہا ہو جا میں نے معاف کیا، ہو میری ماں نے معاف کیا، ہو میرے بابا نے معاف کیا، ہو میرے نانا نے معاف کیا، ہو جا میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ جناب ہو رونے لگے، کہا یہ میں جانتا ہوں کہ میری قسمت اچھی، پیاسا کنویں کے پاس نہیں آیا، اے حسین آپ نے مجھے نواز دیا، اگر آپ نے واقعی مجھے دل سے معاف کر دیا ہے نا اے حسین، تو پھر سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ مولا حسین نے فرمایا اور آپ مہمان ہیں، مہمان کو پانی پلایا جاتا ہے، لیکن ہر ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے۔ جناب ہر رونے لگے گا، مولا آپ پانی کی بات نہ کیجیے گا، دو محرم کو میں نہیں تو خیمے کھائے تھے پانی۔ بس بھائی وقت تمام ہو گیا، میں 2 سے 4 منٹ میں مسائل مکمل کر رہا ہوں۔ اب آخری جملے ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا، دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیجیے، جو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ ایک مرتبہ جناب ہور نے کہا مولا اگر آپ نے دل سے معاف کیا ہے نا تو مولا آپ نے کہا تھا ہور آرام سے بات کر، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں۔ مولا میری وجہ سے علی کی بیٹیاں روئی تھیں، مولا میں آپ سے اتنی درخواست کرتا ہوں مجھے ایک مرتبہ اپنی بہنوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ مولا حسین نے کہا عباس ہور کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو۔ جناب ہور نے سیرا پہنی، اپنے سر پہ خور پہنا، تلوار لگائی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ان خیموں کے باہر کھڑے ہوئے جہاں بیویاں تھیں، بلند آواز سے آواز دی، اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں، اے علی و بطول کی بیٹیوں، میں آپ کا مجرم ہوں۔ میں تو دیکھیے جناب ہور نے کہا میں آپ کا مجرم ہوں، اے بیویوں، اے نبی کی نواسیوں، روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا، میں مجرم ضرور ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے۔ ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز آئی، جب جناب ہور نے کہا نا اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا، بیویاں رونے لگیں۔ جناب ہور نے اپنے سر سے خور اتارا، اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین میں گرایا، سر کو پیٹا، ریت اٹھائی سر میں ڈالی اور رو نے کہا ہور تو نے دوسری مرتبہ علی کی بیٹیوں کو بجایا، ہور تو دوسری مرتبہ گناہ کا مرتکب ہوا، خدا کی قسم مقتل میں ہے۔ اندر سے جناب زینب کی آواز آئی، ہور
میں روز قیامت اپنی ماں سے تیری شفاعت کروں گی. میں کہوں گی اماں ہر کو معاف کر دے, اماں ہر نے توبہ کرنی تھی, اماں ہر نے حسین کا ساتھ دیا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 2 منٹ کی زحمت بس. جناب ہر ایک مرتبہ سوار ہوئے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا مجھے شاید مرتا دیکھو گے تم کہیں حسین کا ساتھ نہ چھوڑ دو. بیٹا پہلے تم چلے جاؤ, پہلے تم مر جاؤ, میں پھر بھی صبر کر لوں گا, میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. مجھے مرتا دیکھو گے تم ساتھ نہ چھوڑ دو. کہا نہیں بابا میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا. کہا بیٹا حملہ کرو. جناب ہر کے بیٹے نے حملہ کیا. ایک لڑکا تھا وہاں, پوری فوج تھی. لڑتے لڑتے اچانک ایک ملعون نے جناب ہر کے بیٹے میں گوز مارا. گوز کا لگنا تھا. جناب ہر کے بیٹے نے آواز دی, بابا میری مدد کو آئیے, بابا میں گھوڑے سے گر گیا. جوان بیٹے کا معاملہ تھا. جناب ہر تیزی سے آگے بڑھے. جیسے ہی آگے بڑھے نا, پہنچے تو دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود. مولا حسین نے سر زانوں پہ رکھا ہے اور بیٹے کے سر کو سہلا رہے ہیں. میں تو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے. جناب ہر نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا کیوں زحمت کی, میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا. مولا رہنے دیں, میں لاشا اٹھا لوں گا. مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ سے جناب ہر کو ہٹایا, کہ نہیں ہر بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے, ہر ہٹ جائیے, میں لاشا اٹھاؤں گا. جناب ہر رونے لگے, کہ نہیں مولا میں لاشا اٹھا لوں گا. مولا نے کہا نہیں ہر بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ. مولا حسین جناب ہر کے بیٹے کا لاشا اٹھا کے واپس لا. جناب ہر کو لاشا نہیں اٹھانے دیا. لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا حسین بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے, ہم لاشا اٹھا لیں گے. حسین ابن علی نے لاشا اٹھایا.